آدم علیہ السلام کی زمین سے برکت ہوئی تھی نا، زمین میں تو ان کو آنا ہی تھا، لیکن یہ زمین ہمارے لیے خوشگوار ماحول پیدا نہیں کر سکی۔ اللہ نے کہا تو نے اگر شیطان کی پیروی کی ہے تو میں نے بھی تجھے محل امتحان میں کھڑا کر دیا ہے، دیکھتا ہوں کون ہے رحمان والا، کون ہے شیطان والا۔ کون ہے رحمان والا؟ اس نے اٹھا کر کے آسمان والوں کو جنت سے نکال کے زمین پر اسی لیے بھیجا۔ یہ زمین اصل میں ہماری ملکیت نہیں ہے بھائی، ہم قید میں ہیں، قید میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور قید میں کوئی بھی قید خانہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی دن اس سے ہم کو چھوٹ نہ ملے۔ یاد رکھو ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب ہم کو اس دنیا سے جانا پڑے گا، اس لیے کہ ہم کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ضرور چھٹکارا ملے گا، کیونکہ یہ ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے، ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت رکھی ہے، قیامت میں میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کون کتنا زیادہ اپنے آپ کو تکبر و نخوت میں چور کیے ہوئے۔ یہ حکومت ہوتی ہی ایسی چیز ہے، ابھی جب شیطان اکڑ گیا تو انسان کیا ہے؟ اپنے ہی ملک کا حال دیکھ لو، ایک چائے بیچنے والا سربراہ مملکت بن گیا تو اپنے آپ کو بھول گیا اور کچھ نہ کر سکا، ناکے بندی تو اس نے نوٹ بندی کر دی سربراہ۔ یعنی کھانا تو وہ روک نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے رازق میں ہوں، میں نے پیدا کیا ہے مخلوق کو تو کھلانے کا ذمہ دار بھی میں ہوں، میں اسے بھوکا اٹھاتا تو ضرور ہوں لیکن بھوکا سونے نہیں دوں گا۔ تو کہا تیرا اختیار جس پہ ہے تو کر لے، میرا اختیار جس پہ وہ میں کروں گا۔ گزر چکے ہیں میاں، 2 سال باقی ہیں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے انسان اپنے ہوش و حواس میں آ جا، میں نے دین بھی بھیج دیا تیرے لیے، قانون بھی بھیج دیا تیرے لیے، اب بھی وقت ہے سدھر جا۔ کل یہ نہ کہنا شکایت کہ ہمیں معلوم نہ تھا، ورنہ ہمارے پاس تو انتظام ہے، ایک ایسی جماعت ہے، وہ ایسے نفوس ہیں کہ جو بے غرض ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا بلکہ وہ صاحبان انعام و اکرام ہیں۔ میرے لیے وہ 14 کی جماعت کافی ہے، تم چاہے جہنم میں چلے جاؤ، شرابے کے برما۔ بس میری مجلس ختم، نتیجہ سن لو میرے دوستو۔ اس تمام بات کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آدم کی اولاد، آدم ذات دنیا میں آ کر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک وہ ہے کہ جو برائی کی طرف چلا گیا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے اللہ کے قانون کی پابندی کر کے، روکھی سوکھی کھا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اس دنیا میں گزر بسر کر کے اپنے آپ کو روپوش کر لیا۔ ایک مدد سے بات ہے تو محمد مدد سے بہتر سے بات ہے۔ لیکن انسان
اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. میری اس بات پر خود قرآن اور ساری کائنات گواہ ہے. کیا اللہ نے قرآن میں پچھلے لوگوں کے کہانی قصے جو بیان کیے ہیں وہ خالی حکمت و مصلحت نہیں ہے، بلکہ پچھلے لوگوں نے جو کارنامے کیے ہیں اور ان کو جو دنیا میں اللہ نے سزا دی ہے ان کو تحریر کر کے بتایا ہے کہ اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے قوم نوح کا ہوا، جیسے قوم لوط کا ہوا. صلوات ہے کہ بارے محمد. اور اگر میرے شکر گزار بندے ہو تو میں تمہیں ایسی جنت واپس دوں گا کہ جس میں ہر طرف روشنی روشنی ہے، جس میں نہر سلسبیل ہے، جس میں نہر کوثر ہے. کوثر کی نہر کتنی بڑی ہے سنیں گے آپ؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نہر کا طول جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک ہے. طول مشرق سے مغرب تک ہے. دور سے زیادہ سفید نہر ہے اور برف سے زیادہ سرد نہر ہے. اور جو بھی اس سے پانی پیے گا وہ تا قیامت اور قیامت کے بعد تا ابد کبھی تمہارا پیاسا نہیں ہوگا. اور پھر اسی جنت کی تعلیم کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے حور و غلمان کا انتظام کیا، تمہارے لیے خدمتگار معین کیے ہیں. تمہیں بس اپنے اللہ کی تسبیح کرنا ہے، کسی دوسری فکر میں نہیں جانا. جو چاہو گے تمہیں یہاں مل جائے گا، خواہش کرو گے تمہارے سامنے آ جائے گا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور جو اللہ کے چاہنے والے نہیں ہیں ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکا رکھا ہے. جس کے لیے ابلیس کہے گا کہ اللہ میرے ساتھ کتنے لوگ آئے ہیں، میں اپنی جماعت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے جتھے بھی لے کر کے آیا ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھ، تیرے ساتھ تو کچھ گنتی کے افراد ہیں، میرے ساتھ دیکھ کتنا بڑا جبے غفیر آیا ہے. تیرے ساتھ تو کچھ گنتی کے افراد ہیں جنت میں جانے کے لیے، اور میرے پاس ایک جبے غفیر ہے. میں نے ان کو بہکایا ہے، میں نے ان کو اپنے راستے پر چلایا ہے. اسلام کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں کا سردار میں ہوں. اسلام کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقوں کا سردار شیطان ہے، جو روز قیامت پکار کے کہے گا اللہ دیکھ میرے ماننے والے جتنے ہیں، ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ یہ علائق سے بھرے ہوئے، سنو یہ میں مانتا ہوں کہ یہ علائق سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں دنیا کی گندگی اور کثافت پائی جاتی ہے. اگر تو ان کی بو بھی سننا پسند نہیں کرے گا، مگر میں اپنے آپ پر مطمئن ہوں کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسا موقع دیا کہ کم سے کم میں جہنم میں اکیلا نہیں چل رہا ہوں، بلکہ اور لوگوں کو ساتھ میں چلا رہا ہوں. اپنے آپ کو خاکستر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تیری عبادت کرنے والے جن کے لیے تو نے کہا تھا
मासूमीन। अल्लाह के पास एक जमात है जो मासूमीन की है, जिनसे कभी कोई खता सर नहीं। इसीलिए जब शैतान ने कहा था कि मुझे बहकाने का हक दे दे, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था कि जा, मैंने तुझे ये हक दे दिया, जा तू सिराते मुस्तकीम पर बैठ जा, मगर याद रखना जो मेरे सोने बनते हैं कभी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। तो जन्नत उन लोगों की जगह है जिसमें साजिदीन पनाह लेंगे, जिसमें आबिदीन पनाह लेंगे, जिसमें शुहदा पनाह लेंगे, जिसमें सालिहीन पनाह लेंगे, जिसमें अंबिया किराम पनाह लेंगे, जिसमें मुरसलीन अज़ाम पनाह लेंगे, जिसमें औलिया किराम पनाह लेंगे। अब आप सोचिए कि आपको किधर जाना है। अंबिया के साथ रहना है, सिद्दीकीन के साथ रहना है, सालिहीन के साथ रहना है, आबिदीन के साथ रहना है, साजिदीन के साथ रहना है, या शैतान के साथ चलना है। अज़ीज़ान गिरामी, और खुबे क़यामत तक ये फैसला बाकी है। इसीलिए जनाब अगर खुदा की तरफ से एक मासूम आया तो हजारों ज़ालिमीन ने उनके लिए अपने आप को सब्ते राह बना लिया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। मैं उसी जालिम मरदूद मामून रशीद का जिक्र करना चाहता हूँ कि जिसने एक मासूम इमाम को मदीने मुनव्वरा से बुला लिया, खुरासान बुलाया और बस जोरों जबरदस्ती बुलाया। फज़ल बिन सुहैल के कहने से जब इमाम अलैहिस्सलाम अपने मदीने को छोड़कर जाने लगे तो अपने वजीर अबा सलत से कहा, अपने सहाबी अबा सलत से कहा कि देखो भाई, कल जब मैं जाने लगूं तो मुझे मत टोकना, बस मेरे सर पर जब कोई तौलिया या कोई कपड़ा देख लेना तो इशारा समझ जाना और मुझसे कोई बात न करना। जैसा कि इमाम ने फरमाया था वैसा ही हुआ। सुबह नमूदार हुई, मामून का कासिद आया, बोला आपको इमाम रजा को खुरासान में तलब किया गया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सर पे रुमाल डाला, अबा सलत के सामने से निकल गए। अबा सलत कहते हैं कि मैं अपनी जगह पर मुतहय्यर था, मेरा इमाम मुझसे छूट कर चला गया। इमाम ने फरमाया अबा सलत याद रखो, मेरी इस हदीस पर हमेशा अमल करना। अगर खुदा को कभी भी खुदा को अपने गुनाहों में शरीक मत समझना। मेरा खुदा कभी जालिमीन के साथ नहीं होता, मेरा खुदा कभी जुल्म के साथ नहीं लेता, और खुदा आदिल है। और अगर तुमने अपने आप को उसमें शरीक कर लिया तो तुम मुश्रिक व काफिर हो जाओगे। ये कह के इमाम चले गए। मैं आपके सामने वो हदीस सुनहरी हदीस पेश कर चुका हूँ जिसे सिलसिला को ज़ाहिर करते हैं कि जब इमाम नशापुर में पहुँचे तो आपने इरशाद फरमाया विलायत अली हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमन मिन अज़ाबी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इसमें दाखिल हो गया वो पनाह पा गया, वो निजात पा गया। और दूसरी हदीस अल्लाह ने इरशाद फरमाई कि विलायत अली भी एक किला है, जो इसमें दाखिल हो जाता है उसे पनाह मिल जाती है, उसे निजात मिल जाती है। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी एक वली खुदा हूँ, मेरी इताअत करो, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मेरे कहने पे चलो। और ये कह के इमाम अपनी अमारी में चले गए। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम पेश हुए, मामून रशीद के दरबार में आए। मामून रशीद ने हाथ जोड़कर कहा मेरे मौला, मेरे आका, आप जो है एक बुजुर्ग आदमी है, मैं चाहता हूँ ये ममलिकत के कामों से थक गए हूँ, लिहाजा आप ऐसा कीजिए कि हुकूमत आप संभाल लीजिए, मुझे भी थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि मैं अपने बाकी मानदा दिन अल्लाह की इबादत को करूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हरगिज़ इस काम के लिए राज़ी नहीं। ये ममलिकत, ये हुकूमत जो तुम मेरे हवाले करना चाहता है,
اس جواب کو دیا اور اپنے آپ کو حکومت سے کنارہ کش کر لیا۔ مامون پھر وزیر ہوا، دوسرے دن پھر آپ کو بلایا، کہا اچھا آپ اگر حکومت نہیں سنبھالتے ہیں تو میرے ولی عہد بن جائیے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر میں دنیا میں نہیں رہوں گا تو میرے بعد آپ کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرے پاس عمر بن خطاب کے دور کا ایک مسئلہ موجود ہے کہ جب آپ کے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو 6 رکنی کمیٹی میں یعنی مجلس شورا میں شریک کیا گیا تو اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ جو اس مجلس شورا کو نہ مانے اور جو اس میں نہ حاضر ہو اس کو قتل کر دینا۔ لہذا میرے پاس تو یہ مسئلہ موجود ہے اور اگر آپ نے ولی عہد قبول نہیں کی تو میرے پاس بھی 4 و ناچار اس کے علاوہ کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا جج مجھے خبر دے چکا ہے کہ میں تجھ سے پہلے مروں گا، میں تجھ سے پہلے دنیا سے اٹھوں گا اور میرا جنازہ ہارون رشید کے سرانے دفن کیا جائے گا، میں تجھ سے پہلے دنیا کو چھوڑ بیٹھوں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ مامون ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا ایسا کیسے آپ فرماتے ہیں جب میں موجود ہوں تو کس کی مجال ہے کہ جو آپ کو چھو بھی سکے؟ آپ نے فرمایا چپ چپ، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے کون شہید کرے گا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کون قتل کرے گا، کون شہید کرے گا۔ عزیزان گرامی، اور یہ کہہ کے امام علیہ السلام اپنے گھر پر تشریف لے گئے۔ لیکن کچھ دن نہ گزرے تھے کہ ہارون کے مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو دوبارہ اپنے محل میں طلب کیا۔ عالم یہ تھا کہ محل سجا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک تخت میں کچھ انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے امام علیہ السلام کو اپنے داہنی طرف بٹھایا اور اس کے بعد ایک انگور کا گوشہ اٹھا کر کے امام علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ امام علیہ السلام سے کہتا ہے مولا سے نوش فرمائیے، یہ بڑے اچھے انگور ہیں، میں نے ولایت سے بنوائے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مگر یہ انگور جنت کے انگور سے تو بہتر نہیں ہے۔ آگے آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ عجیب ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں انگور نوش فرمائیے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتے ہیں؟ جب اتنا کہا تو امام علیہ السلام نے ایک انگور کا گوشہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس سے 2 ہی 3 انگور آپ نے استعمال فرمائے تھے کہ مرتبہ سارے جسم میں انقلاب برپا ہو گیا۔ امام علیہ السلام اٹھ کر جانے لگے۔ ماموں نے پوچھا اے امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے وہی جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام اپنے گھر تشریف لائے، بستر استراحت پر لیٹ گئے۔ جناب امام علیہ السلام نے مرتبہ امام نے اپنے صحابی سے کہا، اپنے خادم سے کہا دروازے بند کر دو، دیکھو کوئی بھی اس گھر میں داخل نہ ہو، کوئی بھی میرے پاس نہ آ سکے۔ اب جناب عباس ناقل ہے کہ ہم نے دروازے تو بند کر دیے لیکن اب میں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا اے جوان تو کدھر سے آ گیا؟ جب میں نے گھر کے چاروں دروازے بند کر دیے تو تو کدھر سے آیا؟ کہا میں ادھر ہی سے آیا ہوں، جس نے مجھے مدینے سے یہاں تک پہنچایا ہے اسی نے مجھ کو گھر میں بھی داخل کر دیا ہے۔ ارے میں محمد تقی ہوں، امام رضا کا بیٹا ہوں، اپنے باپ کے جنازے کی تجہیز و تکفین کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھ گئے امام محمد تقی علیہ السلام مدینے سے تشریف لائے۔ محمد ابن علی نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور امام علیہ السلام کا جنازہ شان سے اٹھایا گیا۔ مامون بھی اپنے فوج کے ساتھ، افسران فوج کے ساتھ آیا اور جنازے میں شریک
کر کے دفن کر دیا گیا. میں کہوں گے مولا خوشا نصیب کہ آپ کو آپ کی تجہیز و تکفین بھی ہوئی اور معصوم امام نے آپ کو دفن بھی کر دیا. مگر ہائے وہ معصوم کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, خاردار توق بھی ہے, اور اسے کشا کشا لوگ کربلا سے کوفے کے شام کی طرف لیے جا رہے ہیں. ارے یہی تو حسرت تھی کہ جب سید سجاد نے دیکھا کہ یزید کے لشکر والوں نے اپنے کشتۂ نبی کو دفن کر دیا, بس چند لاشیں ہیں جو اوریاں مقتل میں پڑے ہوئے ہیں, تو اپنے آپ کو رہبان سے نیچے گرا دیا. کسی نے آ کر کہا مولا آخر کیا بات ہے؟ زینب اوریہ مقام آگے بڑھی, بھتیجے کا شانہ ہلایا, بیٹا کیا حال ہے؟ کہا بوڑھی اماں ارے میں کیسے آگے بڑھوں جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ نے تمام یزید کے لشکر والوں کے لاشیں دفن کر دیے, مگر میرے بابا کا لاشا اسی طرح اوریہ پڑا ہوا ہے. اے میرے دوستو, امام سے جایا نہ جاتا تھا, لیکن یہ زینب کا جگر تھا کہ آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا بیٹا ابھی تو تجھے بہت سے مسائل اٹھانا ہے, درباروں میں جانا ہے, بازاروں میں جانا ہے. سید سجاد ہوش میں آؤ. سید سجاد دوبارہ رہبان پہ سوار ہوئے, کشا کشا یہ قافلہ, بیواؤں کا قافلہ, اسیروں کا قافلہ, اجڑا ہوا قافلہ دربار شام میں پہنچا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ دربار کی کیا حالت تھی, کیا کیا اسیروں پہ گزر گئی. یہ اسیر 1 سال تک قید بامشقت میں رہے. آخر کار یزید نے سید سجاد سے کہا کہ میں پشیمان ہوں, میں نے آپ کو آزاد کر دیا, چاہے مدینے میں رہو چاہے شام میں چلے جاؤ. بس عزیزان گرامی وہی موقع ہے کہ جس میں سید سجاد نے اپنے قافلے کو لے کر کے روانگی ڈالی ہے. اور بعین قریب ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب روز اربعین آیا تو سب سے پہلے حسین کی زیارت کی, اور زیارت کرنے کے لیے جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے قبر حسین پر پہنچے. یہ دنیا میں سب سے پہلا زائر حسین کا تھا. جناب تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری امام حسین کے قبر مطہر سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے تھے, اے میرے حسین میں کیسے بھول جاؤں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیرا نانا خطبے کو روک دیتا تھا, تجھے اپنی گود میں لیتا تھا. ارے میں کیسے بھول جاؤں کہ تیرا نانا روز ہی تجھے اپنے کاندھوں میں اٹھا کر مدینے سے لے کر مدینے کے عیدگاہ تک گیا. ارے میں کیسے بھول جاؤں, ہائے کون ظالم تھا جن نے تیرا سر تن سے جدا کر دیا. ہاں مظلومہ, واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ حسینہ. ارے یہ نواں جاری ہی تھا. ایک مرتبہ اور سن لیجئے, جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا تھے, انہیں نہیں معلوم تھا کہ پیچھے کیا واقعہ گزر گیا, مگر حسین کی قبر سے مرتبہ آواز آئی. تب جابر کو پتا چلا, جابر نے اپنے کانوں سے سنا امام فرما رہے ہیں جابر اب جلد سے جلد میری قبر سے ہٹ جاؤ. ارے میری بہن زینب اپنے بھائی سے